بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آج ہمارے اسٹوڈیوز میں ملک کے معروف نعت خوان جناب منظور الکونین صاحب موجود ہیں. نعت گوئی کا شرف تو ہر کوئی حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن عشق میں ڈوبی ہوئی آواز بہت کم لوگوں کو نصیب ہوتی ہے، اور میں بجا طور پر یہاں کہہ سکتی ہوں کہ منظور الکونین صاحب کو وہ آواز نصیب ہوئی ہے جو نعت خوانی کے لیے ہی موضوع ہے، اور جس میں لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت اس آواز میں شامل ہے. ان کی نعتیں سن کے ایسے محسوس ہوتا ہے جسے کوئی بہت ہی خوبصورت ذات کی ترجمانی ہو رہی ہو. تو سامعین محترم، ہم باقاعدہ اپنے انٹرویو کا آغاز کرتے ہیں. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب مصطفیٰ کمال صاحب، بھی ہمارے انٹرویو میں شامل ہوں گے، اور ہماری مہمان شخصیت جناب منظور الکونین صاحب. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ ہمارے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے کہ آج ہمارے درمیان آپ موجود ہیں. تو وہی روایتی سوالات کہ کہاں سے آپ نے تعلیم حاصل کی، کس علاقے سے آپ کا تعلق، اور آپ اس شعبے میں کس طرح آئے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں عرض کروں کہ میری پرورش پیدا میں ہوا گجرات، اور 5 ماہ کی عمر میں کلکتے، جہاں میرے والد ملازمت کرتے تھے، وہاں مجھے پہنچایا گیا. میری ابتدائی پرورش جو ہے وہ کلکتے میں ہوئی. تقسیم ہند و پاک جیسے لوگ آئے، ہم اسی طرح راولپنڈی آئے. راولپنڈی میں میرے والد جی ایچ کیو میں تھے، اور یہیں میری تعلیم کا سلسلہ اس کا آغاز ہوا. اور ڈینیز ہائی اسکول سے میں نے میٹرک کیا، اور ان دنوں میں پہلا سیشن تھا گورنمنٹ ہائر سیکنڈری ایجوکیشن کالج کا. اس میں وہاں سے میں نے انٹرمیڈیٹ کیا. پھر میں ایئر فورس چلا گیا پائلٹ بننے. تو 3 سال وہاں میں نے گزارے، لیکن وہ بدقسمتی سے میرے والد گرامی ان کو پہلا ہارٹ اٹیک ہوا، تو پھر مجھے آنا پڑا، اور پھر میں وہاں کام نہیں کر سکا. مجھے حکم تھا کہ آپ یہاں چلے آئے. تو میں چھوڑ چھاڑ کے سب کچھ آ گیا. تو والد کے ساتھ میں نے جیسے وہ پاکستان آرڈننس فیکٹریز کے وہ انسپیکشن آفیسر تھے، میں بھی ان کے ساتھ شامل ہو گیا اس سلسلے میں. یہ بات ہے 12 دسمبر 1950 کی. لیاقت باغ اس کا نام کمپنی باغ ہوا کرتا تھا راولپنڈی. اس میں ایک میلہ لگا ہوا تھا جہاں ریڈیو کا ایک ٹینٹ تھا، ریڈیو پاکستان کا. خواجہ رشید صاحب وہ اے آر ڈی تھے. تو اس میں جب میری آواز وہاں انہوں نے سنی تو وہ ٹینٹ میں تشریف لائے کہ کون پڑھ رہا تھا. تو انہوں نے کہا جی یہ بچہ پڑھ رہا تھا. پھر سناؤ. تو میں نے سنائی. تو وہ بچوں کے پروگرام میں جو گاڑی لینے آتی تھی شیو امپالا، اس کے ڈرائیور تھے خدا بخش، بڑی بڑی مونچھوں والے. تو انہوں نے خدا بخش کو کہا کہ آئندہ اتوار اس بچے کو گھر سے آپ نے لینا ہے. تو اس طرح سے میں 1950 میں گہوارہ پروگرام جو بچوں کا تھا اس میں پہلی دفعہ آیا. تو سب سے پہلے نعت کتنی عمر میں پڑھی آپ نے؟ سب سے پہلے 3.5 سال کی عمر. وہ کب؟ وہ شملہ کانفرنس سے پہلے ابتدائی اجلاس تھا کلکتہ میں، جس کی صدارت کر رہے تھے خواجہ ناظم الدین مرحوم. تو میرے والد گرامی چونکہ مسلم لیگ کے وہاں کے جنرل سیکرٹری تھے، تو مجھے انہوں نے کچھ یاد کروایا ہوا تھا، کچھ نعت کا ایک شعر، ایک حیدر کرار پر ایک شعر، اور ایک ترانہ تھا. تو وہ میں نے طوطلی آواز میں سب سے پہلے وہ پبلک میں یہ میری پیشکش تھی. ابھی تو شاہ صاحب ہم دیکھتے ہیں کہ ماشاءاللہ آپ ہمارے ملک کے مایہ ناز نعت خوانوں میں سر فہرست دیکھا جائے تو اس میں آپ کا نام ہے. اور خاص طور پہ آپ کی نعت کا ایک منفرد بات یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت اچھی آواز بھی عطا کی ہے، اور عشق نبی میں ڈوب کے آپ نعت پڑھتے ہیں. ایک تو قدرت کی بات ہے کہ کسی کی آواز بہت اچھی اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا کر دی. جی. اس کے علاوہ نعت گوئی کے لیے کیا چیزیں جو ہے وہ زیادہ اہم ہوتی ہیں؟ سب سے زیادہ اہم چیز آواز سے بھی بڑھ کے وہ حضور کا عشق ہے. آپ کو اگر ایسے والدین میسر ہیں جن کی گود میں آپ نے حضور سے عشق سیکھا ہو، تو پھر تو کوئی مرحلہ نہیں، کوئی مسئلہ نہیں. تو اگر آپ ایک فن کی طرح نعت کو لیتے ہیں تو یہ اس کے لیے ذرا مشکل ہوگی. کیوں کہ اس کے لیے عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ضروری ہے، اور وہ آپ کو گھر سے ملے گا یا آپ کے انوائرمنٹ جن میں آپ پرورش پا رہے ہیں اگر ایسے ہیں. الحمدللہ میرے ننیال ددھیال اولیاء کرام اور علماء کرام کا یہ سارا قافلہ تھا جس میں نے
پرورش پائی ہے. میں ہمیشہ ذکر کرتا ہوں اپنی والدہ کا کہ مجھے نعت کا شوق ان کی لوری سے ہوا. اب وہ لوری کیا دیتی تھی، کیونکہ میں اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو بھی وہ لوری دے کر سلایا کرتا تھا. تو وہ یہ تھی کہ اللہ اللہ کریا کرو خالی دم نہ پریا کرو، مدد ہووے یا رسول دل وچ غم نہ کریا کرو. تو میں دیکھتا تھا کہ ماں جب لوری دیتی ہے تو اس کی آنکھیں بھر آتی ہیں. یہ نم آنکھیں کیوں ہو جاتی ہیں، نہیں سمجھ میں آتی تھی یہ بات. لیکن جب وہ کلی پھوٹی ہے میرے دل میں عشق سرکار رسالت مآب کی، تو پھر مجھے سمجھ آئی کہ ماں کیوں روتی تھی. تو یہ مجھے ماں کی گود سے یہ جو عشق ہے وہ ملا. میں اپنی جوانی میں بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم لڑکپن میں خیر اتنا احساس نہیں ہوتا، لیکن جوانی میری جو گزری ہے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک عشق کی کیفیت میں گزری ہے. اور الحمدللہ اس عشق نے میری کردار سازی بھی کی، اس نے میری نعت خوانی کو پروان چڑھایا. آپ جو اب یہ ذکر کرتے ہیں کہ سب سے علیحدہ آواز ہے، یہ کچھ چیز نہیں ہے، یہ سارا عشق بول رہا ہے، یہ حضور کی کرم نوازی بول رہی ہے. ورنہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو کسی صدا کی ضرورت نہیں، کسی نوا کی ضرورت نہیں. یہ تو آپ اپنی عاقبت درست کر رہے ہیں کہ اللہ نے جو سوال کرنا ہے کہ میں نے آپ کو یہ ودیت کیا تھا تو اس کے ساتھ آپ نے کیا کیا. تو ہم تو وہ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما کا آرڈر مان رہے ہیں اور حضور کا پہرا دے رہے ہیں، حضور کی ڈیوٹی پہ صدا لگا رہے ہیں. ہمارا تو یہی کام. نعت پڑھتے ہوئے کیا محسوس کرتے ہیں آپ کی کیا کیفیت ہوتی ہے؟ دیکھیں اتنا بڑا کلام اللہ کر دے جب کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، کہ میں خود خدا اپنے فرشتوں کے ساتھ، مقرب فرشتوں، اس کے ساتھ ہر فرشتہ نہیں کھڑا ہو سکتا، مقرب فرشتوں کے ساتھ میں اس محبوب کا ذکر کرتا ہوں. یا ایھا الذین آمنوا، آپ کو ایمان کی تو پہلے ہی سند دے دی اس نے کہ آپ بھی حضور پر درود و سلام بھیجیں. اب جو امتی ہے وہ عبادت سمجھ کے کرے گا اسے، کیوں کہ نص قطعی ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بھئی تو اگر ایماندار ہے تو بھی کر. تو اب جو محبت سے کرے اسے واقعی ایک آرڈر سمجھ کے اور اپنے اوپر طاری کر کے پڑھے تو وہ پھر سب سے جدا ہی ہوگا، جیسے آپ نے فرمایا. جی میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ آپ ماشاءاللہ نعت گوئی میں تو آپ کا اپنا ایک منفرد مقام ہے، تو اشعار بھی کبھی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح سرائی بھی کبھی کی؟ میں بنیادی طور پہ شاعر بھی ہوں جی، لیکن یہ جو خوش الہانی کی جو کیفیت ہے اور یہ صورت ہے، اس نے اتنا اس باقی صلاحیتوں کو دبایا کہ یہ پھر منہ زور دھارے کی طرح یہ چل نکلا سلسلہ. لیکن میں جوانی میں بھی میں نے اشعار کہے، غزل بھی کہتا رہا، میں اپنے حالات حاضرہ پہ شعر بھی کہتا رہا. اب تو باقاعدہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت میں کہتا ہوں الحمدللہ. اس حوالے سے کوئی کتاب آپ نے تحریر فرمائی؟ جی ابھی تو میرا مجموعہ شائع نہیں ہو سکا، اتنی ضخیم وہ کتاب نہیں بنی ابھی. لیکن میرے لاہور کے دوستوں نے اور میرے محبت کرنے والوں نے ایک میری زندگی پر پوری ایک کتاب حضور و سرور کے نام سے انہوں نے 600 صفحے کی کتاب چھاپی ہے، جس کا گزشتہ رات ہی اس کی تقریب پذیرائی تھی. تو اس میں میرے تمام بچپن سے لے کے اب تک کے جو حالات زندگی ہیں یا میں نے کہاں کہاں حضور کی کرم نوازی سے میں نے وہ ان کی مدح سرائی کی ہے، وہ سب اس کتاب میں موجود ہے. نعت گوئی کے سفر میں کبھی آپ کو بیرون ملک جانا پڑا یا پاکستان کی نمائندگی کہیں آپ نے کی؟ جی ہاں، میں بہت سارے ممالک میں گیا ہوں اور الحمدللہ میں چونکہ سرکاری ملازم تھا، مجھے 58 سال کی عمر کے بعد پھر باہر جانے کی اجازت ملی، کیونکہ میں ایک حساس ادارے میں ایک بڑی حساس نوعیت کے اس میں تھا، تو اس وجہ سے مجھے رخصت نہیں ملتی تھی.
تو جب انہوں نے دیکھا کہ اب یہ ریٹائرمنٹ کے قریب ہے، 58 سال اس کی عمر ہو گئی اور بے ضرر ہے، تو انہوں نے پھر مجھے رخصت دی اور پھر میں نے دورہ کیا پوری دنیا کا۔ آپ خود کن نعت خان سے بہت متاثر ہوئے اور آپ نے ان سے بہت سیکھا؟ میں نے جب آنکھ کھولی ہے تو بہت سے نعت خان تھے بڑے، ان کے نام میں گنوا دیتا ہوں اور پھر بعد میں بتاؤں گا کہ میں متاثر کس سے تھا۔ طوطی پاکستان بابا محمد علی نقشبندی بزرگ اس وقت 90 سال کے تھے، اور وہ اس طرح ان کا آواز تھا جیسے کوئی 18 سال کا بچہ پڑھ رہا۔ اس کے بعد محمد علی ان کا نام ہی محمد علی ملتانی، اور اس کے بعد آغا سرفراز، جان محمد جانی، جان محمد امرتسری اور محمد اعظم چشتی۔ بابا ایمن آبادی ان کو کہا کرتے تھے، نور محمد ایمن آبادی، بہت مشہور تھے، بچوں اور عورتوں کے وہ نعت خان تھے۔ مستری علی محمد جلندری بھی ایک بڑے خوش آواز نعت خان تھے، ان سے میں بڑا متاثر تھا۔ لیکن جو مجھ پہ غلبہ جس ہستی نے کیا وہ محمد اعظم چشتی تھی۔ میں نے اپنی پوری زندگی میں اب تک بھی میں نے محمد اعظم چشتی جیسا نعت خان نہیں دیکھا، مکمل نعت خان، جسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت و ثناء میں جو چیزیں درکار ہوتی ہیں ان سب سے وہ لیس تھا، اور اس طرح سے خوش پوشاک، خوش گفتار، خوش ادا، اور اگر شعر کہنا ہے تو کمال کا شعر۔ ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا نہ کہیں ہے، بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشیں ہے۔ اور پھر جس چیز نے مجھے متاثر کیا کہ وہ سمجھا نہیں ہنوز میرا عشق بے ثبات، یا رسول اللہ سمجھا نہیں ہنوز میرا عشق بے ثبات، تو کائنات حسن ہے یا حسن کائنات۔ تو ایسے لوگوں کو ہم نے اپنی سوچ کا مرکز بنایا، اور الحمدللہ ان سے بہت کچھ سیکھا ہم نے۔ سید ضمیر احمد حمدانی آپ کے اسکول کے اساتذہ میں تھے؟ وہ میرے ڈرائنگ ماسٹر تھے۔ آپ ان سے بھی کافی متاثر بہت متاثر، میں نے ان سے بہت کچھ سیکھا، بہت مجھ سے محبت کرتے تھے، اور میں نے یہ دیکھا ہے کہ تمام لوگ پڑھتے ہیں نا عارفانہ کلام ہو، لیکن جیسا ضمیر احمد حمدانی صاحب ہو نکالتے تھے سینے سے اور سر میں، ویسا میں نے کسی کو نہیں دیکھا۔ وہ ایسے معلوم ہوتا تھا جیسے ہو کی وادیوں میں پہنچ گئے شاہ صاحب۔ تو آپ کو لگتا نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بچپن سے لے کر اب تک آپ کو ایسے لوگ ملتے رہے؟ مطلب پہلے آپ کی والدہ صاحبہ، یہ میری بڑی خوش قسمتی ہے، اس پر میں جتنا بھی ناز کروں وہ کم ہے، اور میں شکر ادا کرتے تھکتا نہیں ہوں کہ مجھے ایسے ایسے لوگ ملے ہیں کہ جنہوں نے ایک نئی پان چڑھا دی، ایک نئی آب مجھے عطا فرما۔ شاہ صاحب اب مختلف انداز سے نعت خواں حضرات جو ہے نعت پڑھتے ہیں، جی تو میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ نعت پڑھنے کے آداب کیا ہیں ان کی رہنمائی کے لیے، جو کہ بعض اوقات لوگ جو ہیں میوزک کے ساتھ نعت پڑھتے ہیں یا میوزک کے طرز پہ پڑھتے ہیں یا اور انداز ہیں، تو نعت پڑھنے کے آداب کیا ہیں؟ میں ایک چھوٹی سی بات کرتا ہوں کہ دیکھیے، غزل کے لیے آپ ایک خیالی محبوب جو ہے اس کو تصور میں لاتے ہیں، اس کا ناک نقشہ یہ ہوگا، وہ یہ ہونا چاہیے، وہ ہونا چاہیے، اس کے لب و رخسار کی آپ بڑی تعریف کرتے ہیں، اور غزل میں اعلیٰ درجے کا کوئی ایسی ہستی آپ سامنے لاتے ہیں۔ تو یہ تو بات آپ کرتے ہیں، غزل کہتے ہیں، تو جب پوچھا جائے گا کہ غزل آپ نے میرے لیے کہی تھی، تو کہا جائے گا نہیں مولا آپ کے لیے تو نہیں کہی تھی، میرے محبوب کے لیے کہی تھی۔ نہیں مولا آپ کے محبوب کے لیے بھی۔ تو پھر کیا کہا تھا؟ وہ ہیولہ تھا، ایک صورت تھی، بس وہ مجھے معلوم نہیں۔ تو اس کا جواب بہت بڑا تلخ اور بڑا بھاری جواب ہے اس کا۔ تو مقصد یہ ہے کہ جب آپ محبوبوں کے محبوب کی بات کریں، اللہ کے محبوب کی بات کریں، تو اس وقت آپ چھان بین نہ کریں، کوئی کوشش نہ کریں، آپ زمین آسمان کے قلابے ملاتے ہیں غزل کے لیے، تو نعت کے لیے آپ کیوں نہ اتنی محنت کریں؟ سب سے جو ضروری بات ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت، اعلیٰ ترین نعت چنیں، اور حضور کا اعلیٰ ذکر۔ میں نے اپنی پوری زندگی میں کبھی کمپرومائز نہیں کیا، کبھی بھی، نیور۔ ابھی بھی مجھے نعت دی گئی کہ آپ نے یہ نعت پڑھنی ہے، تو میں نے سب سے پہلے اس کو الف سے لے کر یہ تک پڑھا۔
میں نے محسوس کیا کہ وہ نعت لکھنے والا اس میں کچھ بات ہے، تو مجھے اپیل کی، تو میں نے آج وہ نعت پڑھ دی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دل را بدل راہ بدل راہ ہے، تو یہ دل کا سلسلہ ہے، یہ راہ دل سے چلتی. تو شاہ صاحب جب آپ نعت پڑھنے کے لیے کلام کا انتخاب کرتے ہیں جی، تو کیا وہ کلام آپ کو اپیل کرتا ہے یا کیا آپ کے ذہن میں بات ہوتی ہے؟ بات یہ ہے کہ میرے گھر میں کلام اقبال قلمی نسخے سے لکھا ہوا تھا. میرے والد گرامی وہ خود بہت مشہور خطاط بھی تھے، عالم بھی تھے، اور فارسی اور اردو میں وہ بے اندازہ ان پر اللہ تعالیٰ کا کرم تھا اور فضل تھا. تو میرے گھر میں نے جو کتابیں پڑھی ہیں کلیات اقبال، وہ ان کی لکھی ہوئی تھی. اب انہوں نے کس طرح سے ہماری پرورش کی اور اقبال کیسے ہماری زندگی میں در آیا وہ ہمیں خبر نہیں، کیونکہ گھر میں تذکرہ ہی یہی ہوتا تھا. تو میں نے جب ایک شعر سنا حضرت علامہ اقبال کا، اور مجھے والد گرامی نے اس کا مطلب بتایا اور تشریح بتائی. وہ شعر ہے کہ اللہم صلی علی سیدنا تو بر نخل کلیم بے محابہ شعلہ میریزی. اے مولا، کلیم نے تجھ سے ایک جلوہ دکھانے کا کہا تو بے محابہ تم نے وہاں پہ شعلہ ریزی کی کہ طور کو جلا کے خاکستر کر دیا. تو بر نخل کلیم بے محابہ شعلہ میریزی، تو بر شم یتیم صورت پروانہ می آئی. اور یہاں ایک یتیم، عرب کا ایک یتیم، اس کی شمع کے گرد پروانہ وار چکر لگا رہا ہے، تیری کچھ سمجھ نہیں آتی. تو مجھے جب والد گرامی نے اس کا مطلب سمجھایا تو میں تو اپنے ہوش میں نہیں رہا. تو یہ چیزیں ہیں جنہوں نے نعت خوانی اور نعت کیا ہونی چاہیے یہ ہم نے اقبال کے درد والا صفات سے سیکھا. تو میں جب چنتا ہوں، میرے نزدیک میں نے سب سے پہلے مولانا ظفر علی خان کو پڑھا، اس کے بعد ظاہر ہے کہ یہ اعلیٰ حضرت اور حسن رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، انہوں نے مجھے بہت اپیل کی. اس کے بعد جو میری زندگی کا رخ نعت کے مفہوم پہ موڑا وہ حافظ مظہر الدین مظہر. آپ فرماتے ہیں کہ جب ازل میں ہوئی تقسیم جمال و جلوہ، جب ازل میں ہوئی تقسیم جمال و جلوہ، در محبوب سے کچھ خاک اٹھا لی میں نے. ماشاءاللہ. تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہماری ذہن کی اور ہماری فکر کی آبیاری کی. اب آپ فرماتے ہیں کہ اسی نعت کا ایک شعر ہے کہ جب بھی دل شکوہ گزارے غم ایام ہوا، جب بھی دل شکوہ گزارے غم ایام ہوا، دل بیتاب کو ایک نعت سنا لی میں نے. یہ حافظ صاحب ہماری زندگی، نعت کی زندگی میں صحیح رخ کا تعین حافظ صاحب نے کیا. اللہ تعالیٰ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں برکتیں نازل. تو اس طرح سے میں نے پھر ایک معیار بنا لیا کہ حافظ صاحب جو کہتے ہیں اس جیسی نعت اس نے کہی ہے یا اس کے لگ بھگ کہی ہے تو پھر تو ٹھیک ہے. اگر اس معیار کو نہیں چھوتا تو پھر اس نے محنت نہیں کی یا اس پہ اللہ کا کرم نہیں ہے. اگر زمانہ اسلام کے ابتدائی دور کا ذرا جائزہ لیں تو جی. اس وقت ہمیں بہت اعلیٰ درجے کے نعت خواں اور نعت گو ملتے ہیں، جس میں حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی نام سر فہرست ہے. کیا بات. تو ان کا کلام بھی کبھی پڑھنے کا موقع ملا آپ کو؟ میرے تو حرز جاں ہے جی. یعنی آپ یہ دیکھیے کہ کسی نے کہا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دوستی تھی، حضرت حسان کی ابھی ایمان نہیں لائے تھے. حضرت حسان نے کہا کہ میں ہجو تو لکھتا رہا ہوں، تو میں نے ایک قصیدہ لکھا. تو آپ نے کہا کہ میں دیکھوں گا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج جس دن بڑا خوشگوار ہوا تو میں کہہ دوں گا کہ حضرت حسان ایمان لے آئے اور انہوں نے ایک قصیدہ لکھا. تو وہ وقت آ گیا، آپ نے عرض کی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اچھا حسان ایمان لے آئے، کہاں ہے حسان، بلاؤ. تو یہ ستون کے پیچھے سے نکل کے آ گئے اور حضور کی دست بوسی کی اور آپ نے فرمایا کہ حسان کیا لکھا ہے تم نے میری مدح میں. تو آپ نے پھر
जब पढ़ना चाहा तो हुजूर ने कहा ठहरो, लोगों से कहा जाओ मस्जिद में से मिंबर बाहर लेके आओ। सहन में मिंबर बाहर लाया गया। जब हजरत हसन चढ़ने लगे तो हुजूर ने कहा ठहरो हसन। आपने चादर यमनी उतारी अपने शाने मुबारक से और बिछा दी और कहा अब इस आखिरी सीढ़ी पे चढ़ो हसन और सुनाओ तुमने मेरी क्या मदा की है, यानी उन दुश्मनों को सुनाओ जो हिजो करते थे या तुम लिखा करते थे हिजो। आज तुम पे अल्लाह का करम हुआ है, सुनाओ। तो आपने कहा कि मा मदहतु मुहम्मदम बेमकालती, मैं अपने मकाले को मैं को मदा नहीं कर रहा, मैं तारीफ नहीं कर रहा मोहम्मद की, इनकी शान बढ़ाने की कोई कोशिश नहीं कर रहा। मा मदहतु मुहम्मद बेमकालती वलाकिन मदहतु मकालती बेमुहम्मदी। माशाअल्लाह। मैं तो अपना ये जो लिखा हुआ है इसको जरा बुलंद रुतबा अता करने के लिए मैंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम बीच में लिख दिया है कि इसकी कुछ शान बन जाए। तो उसके बाद बड़ा मशहूर वो चौमिसरा है जो आपने कहा, व अहसन मिन कलम तरक़त आइनुन, कि किसी भी आंख ने आप जैसा हसीन देखा ही नहीं। व अजमल मिन कलम तलदिन निसाउ, और देखता कैसे कि ऐसा हसीन किसी माँ ने जना ही नहीं। खुलिक़्ता मुबर्रअम मिन कुल्ल ऐबिन, आपको हर ऐब से इस तरह पाक और मुनज़्ज़ह पैदा किया गया है। का अन्ना का कद खुलिक़्ता कमा तशाउ, यूं महसूस होता है कि आपको आपकी मंशा के मुताबिक बनाया गया, माशाअल्लाह, आपको पूछ पूछ के बनाया। माशाअल्लाह। अब अरब का वो आलम और हुजूर की तशरीफ फरमाई और हजरत हसन का पढ़ना, हुजूर मुस्कुराए इस मुहावरे पर, का अन्ना का कद खुलिक़्ता कमा तशाउ। हुजूर ने एतराज नहीं किया कि हसन क्या कहते हो तुम, खुदा भी कभी किसी को पूछ पूछ के बनाया करता है। लेकिन आप मुस्कुराए, अर्श पे रब मुस्कुराया और फौरन जिब्रील को भेजा कि हसन का मुंह सलामत रहे, ये मेरे महबूब कहो क्या इसने कहा। आपने फिर पढ़ा और फिर अल्लाह ताला ने इजहार किया कि इसका मुंह सलामत रहे, इसके लिए दुआ करो। तो आपने दुआ फरमाई कि दोस्तों हाथ उठाओ, अल्लाहुम्मा अय्यदहु बिरूहिल कुदस, कि इनकी रूहुल कुदस से तायीद फरमा। और पूरी जिंदगी 60 साल हालत कुफ्र के और 60 साल ईमान लाने के बाद तमाम 60 साल जो हैं हुजूर से जब आपकी मुलाकात हुई, उसके बाद से हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम हजरत हसन बिन साबित की तायीद करते रहे। तो ये लगा कि जो नात खानी है या जो नात गोई है वो उस दिन से शुरू हो गई जिस दिन दुनिया की तख्लीक हुई। जब से हुजूर की तख्लीक हुई। दुनिया क्या चीज है, दुनिया तो हुजूर के नूर से मारद वजूद में आई। शाह साहब, कुरान पाक में इरशाद खुदाबंदी है कि ए ईमान वालो, नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक भेजो। जी, अल्लाह ताला और उसके फरिश्ते आप भेजते सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक भेजते हैं। बेशक। तो अल्लाह तबारक ताला किस तरह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक भेजते हैं, इसलिए थोड़ा सा ज़रा समझा दें मुझे। ये आपको थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। हदीस कुदसी जहां हदीस हैं, उनकी पहली हदीस है ये, कुन तो कंजन मखफिया, कि मैं एक छुपा हुआ खजाना था और मैं अकेला था। यकायक एक मोहब्बत का दरिया मौजन हुआ, हमने इरादा किया कि हम पहचाने जाए। वाह, माशाअल्लाह। तो इस ज़िम्न में हमने अपने नूर खास में से एक नूर को पैदा फरमाया, यानी पहली तख्लीक है ये कायनात की, माशाअल्लाह। और उस नूर ने जाहिर होते ही सबसे पहले या तो सजदा किया या तवाफ किया। ये आदत है हर जुज की जो कुल से जुदा होता है, कि या तो वो सरबत सजूद होता खालिक की बारगाह में या उसका तवाफ करता। तो आपने भी वो मशहूर अल्फाज कहे, सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह अल्लाहु अकबर। तो जब अल्लाह ताला ने ये पहली हमदे बारी ताला सुनी तो अल्लाह बड़ा मसरूर हुआ, बहुत खुश हुआ, और दर जवाब हमद उसने जो कलिमात कहे वो पहली नात, वो उस कायनात की पहली नात थी। क्या कहा कि तू ही तो वो हसीन शाहकार है जिसे मैंने अपने दस्ते कुदरत से बनाया। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। तू ही तो वो पहला अहमद है जिसने मेरी हमद की
حد کر دی. اسی لیے آپ کہتے ہیں کہ حضور سے بڑھ کر کوئی حمد کرنے والا اللہ کا نہیں. ماشاءاللہ. اور پھر جو رب نے حمد کی یا مدحت کی یا جو بھی آپ کہہ لیں, اس کو جو نام دیں, اس سے بڑھ کر کوئی نہیں کر سکتا. یہ سلسلہ خالق و محبوب میں یہ انہی میں, اور ہمیں تو انہوں نے اس کام کے پیچھے لگایا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا صلو علیہ وسلم. فرشتے ہیں, میں ہوں, اب تمہیں کس چیز کا کھٹکا ہے, پڑھو. تو ہم تو اسی آرڈر پہ لگے ہوئے الحمدللہ. ماشاءاللہ. شاہ صاحب آپ نے اپنا فن جو ہے آگے کچھ بچوں میں کنورٹ بھی کیا, آگے بچوں آپ کے شاگرد ہیں کچھ؟ مجھ سے محبت کرنے, میں انہیں شاگرد نہیں کہتا, میں انہیں بھی کہتا ہوں کہ یہ بھی محبت والے لوگ ہیں جو میرے ساتھ وابستہ ہیں. یہاں تو محبت ہی محبت ہے. استادی شاگردی تو وہ جب آپ کسی کو پسند کرتے ہیں, میں مثال کے طور پہ میں پسند, آپ یہ لائٹ کلر پسند کرتے ہیں تو میں بھی لائٹ پہننا شروع کر دیتا ہوں. آپ پگڑی باندھتے ہیں, میں پگڑی باندھنا شروع کر دیتا ہوں. یہ محبت کی علامتیں ہیں کہ جیسا محبوب کرے آپ بھی ویسا کرنا شروع کر دیں. تو یہ محبتوں والا ایک سلسلہ ہے. ہمارے پاس تو کوئی ایسی وہ نہیں ہے, مقیاس نہیں کہ ہم استاد ہیں. کچھ ایسی بات نہیں کہ بندہ و صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے, تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے. وہ خواہ استاد ہے, خواہ شاگرد ہے, خواہ کوئی بھی ہے, وہ ہے تو حضور کا غلام. تو بس اسی غلامی میں جو محبت کرتے ہیں وہ اکٹھے ہو جاتے ہیں. ان کو آپ جو نام بھی دے دیں تو وہ اسی طرح میری طرح پڑھتے ہیں, میری طرح میرے کلام پڑھتے ہیں. اللہ تعالیٰ انہیں خوش رکھے, انہیں زندگی کی بہاریں نصیب ہو اور حضور کی رحمت ان کے ساتھ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اگر نعت کے شوق کی طرف کوئی بچے آنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے, ان کی رہنمائی کے لیے کیا کہیں گے؟ ان کی رہنمائی کے لیے میرے دروازے 24 گھنٹے کھلے رہتے ہیں. میرے گھر کے دروازے, میں نے اکیڈمی نام کی کوئی چیز تعمیر نہیں کی, اینٹ نہیں کوئی رکھی یا بنیاد نہیں رکھی, کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب یہ کھیل ہے کہ آپ بس ٹھیک ہے جو کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں, لیکن میرے گھر کے دروازے کھلے ہیں. میں نے آج تک اپنے بیوی بچوں سے یہ کہا ہے کہ اگر کوئی اس نظریے سے آئے کہ نعت میں نے سیکھنی ہے تو وہ رات 1:30 بجے بھی اگر دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے تو بسم اللہ میں حاضر ہوں, میں وضو کر کے فوراً پہنچ جاؤں. ماشاءاللہ. اور میں نے کبھی لیت و لال سے کام نہیں کیا, کبھی میں نے ہی نہیں سوچا کہ یہ غریب ہے, یہ کون ہے, یہ کہاں سے آیا ہے, کبھی نہیں پوچھا. میں بسم اللہ چل رہا ہے میرا سلسلہ الحمدللہ. آپ کو صدارتی تمغے, حسن کارکردگی, پی ٹی وی ایوارڈز, زیڈ بخاری ایوارڈ, یہ تمام مل چکے ہیں. الحمدللہ. کیا اہمیت ہے ان ایوارڈز کی آپ کی نظر میں؟ میں ایوارڈز کی اہمیت کا منکر تو نہیں ہوں, لیکن بات یہ ہے کہ آپ ایک کام کریں جو آپ کو کرنا ہے اور اسے کیے چلے جائیں بغیر کسی لالچ اور صلے کے. پھر دیکھیے دولت, عزت اور شہرت یہ آپ کے پاؤں کی لونڈیاں ہیں. یہ آپ قدم اٹھائیں گے تو دھول کی طرح اڑتے ہوئے نظر آئیں گے. ہو نہیں سکتا کہ آپ ایوارڈز وہ دینے والا وہ ہے, اس نے کرم نوازی کی ہے, ٹھیک ہے, لیکن میں نے آج تک یہ سب گواہ ہے کہ میں نے کبھی کسی چیز کی آرزو نہیں کی یا میں نے کوئی درخواست نہیں پیش کی. نیور ان مائی لائف الحمدللہ. ماشاءاللہ. شاہ صاحب, نعت خوانی کے فروغ کے حوالے سے آپ کے ذہن میں کوئی بات ایسی ہے جو آپ؟ بالکل ہے. وہ یہ ہے کہ نعت جو آج کل کچھ ہمارے بھائیوں نے جنہیں اس کا ادراک نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کڑے ہوئے کرتے اور یہ وارڈروب سے ایشو ہوئے زرق برق لباس, یہ حضور کو ضرورت نہیں ہے. بلکہ میں تو یہاں تک اب کہتا ہوں کہ میری آواز کی بھی حضور کی ثنا کو ضرورت نہیں ہے. اس کی وجہ ہے کہ وہ تو بے آواز کی بھی آواز سن لیتے ہیں, وہ سن رہے ہیں بند لبوں کی بھی گفتگو. من نہ گویم کہ تو خود واقف اسرار ضمیری. سعدی نے کہا کہ یا رسول اللہ من نہ گو, میں نہیں کہتا من نہ گویم, میں کچھ بھی نہیں کہتا کہ تو خود واقف اسرار ضمیری, میرے ضمیر کے اسرار سے آپ واقف ہیں. کیا کہوں جب آپ سب کچھ دیکھ رہے ہیں. تو بات یہ ہے
کہ جب مالک اور محبوب رب کا سب کچھ دیکھ رہا ہے تو پھر آپ کو کہنے کی نوبت ہی نہیں آئے گی. آپ بند کر کے آنکھیں اپنا کام کیے چلے. یہ سب ایوارڈ سب یہ پیچھے لگے پھرتے, بالکل یہ آپ کے پیچھے بھاگتے. ہاں ان کے پیچھے بھاگیں گے تو یہ پھر آپ کو یہ آگے لگ جائیں گے. وہ خرابی. میڈیا جو رول پلے کر رہا ہے نعت گوئی کے فروغ کے حوالے سے, آپ کیا اس سے مطمئن ہیں؟ میڈیا دیکھیں نا جی, جب ہم نے آنکھ کھولی تو کچھ بھی نہیں تھا, یعنی کوئی بھی چیز نہیں تھی. مجھے یاد ہے کہ سپیکر نہیں ہوتے تھے اور اکیلے کھڑے ہوئے ایک چھوٹی سی تپائی پہ تو نعت پڑھ رہے ہوتے تھے, اور کوئی بہت بڑا عالم تقریر کر رہا ہوتا تھا, ایک بڑے قاری قرات کر رہے ہوتے تھے اور ایک بندہ نعت پڑھ رہا تھا. تو کچھ بھی نہیں تھا. پھر آہستہ آہستہ سے جو زمانہ گزرتا ہے, یہ ضرورتیں ہیں زمانے کی, ایجادات ہیں, یہ کن فیکون کا ایک سلسلہ کہ یہ کائنات ابھی ناتمام ہے شاید کہ آ رہی ہے دمادم صدا کن فیکون کن فیکون. تو یہ آتی رہے گی. اس کے ساتھ ساتھ آپ کی ضرورتیں بھی بڑھتی رہیں گی, آپ کی سوچوں میں بھی ایک تبدیلی آئے گی, اور اس میں آپ یہ دعا کیا کریں اور یہ اللہ کی بارگاہ سے یہ التجا کریں کہ آپ کو صراط مستقیم پہ قائم رکھے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے وابستہ لوگ جو ہیں وہ اعلیٰ تعریف کریں حضور کی ہر زمانے میں, چاہے وہ میڈیا کا زمانہ ہو یا کوئی بھی ہو. آپ جہاں کہیں جائیں گے وہاں پہ اگر سچی بات آپ کے منہ سے نکل گئی اور دل پہ اثر کرنے والی بات نکل گئی, حضور کی محبت کی بات نکل گئی, تو وہ ٹھیک, وہ میڈیا پہ بھی ٹھیک ہے اور بغیر میڈیا کے بھی ٹھیک ہے. میڈیا ہے ہی اسی لیے, یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے آپ پر کہ آئیے ورفعنا لک ذکرک, یوں بھی ہوتا ہے, کریں اس کو, کوئی بری بات نہیں ہے میڈیا. کوئی پسندیدہ نعت ہم ویسے ایک کوئی آپ اپنا کلام جو ہے کوئی اپنا کلام بھی سناتے ہیں, اور کوئی ایسی نعت جو آپ کو بہت پسند رہی ہو. اور ایک دفعہ میں آپ کا انٹرویو سن رہی تھی, اس میں آپ نے کہا تھا کہ وہ شمع اجالا جس نے کیا مجھے بہت پسند تھی. وہ اصل میں یہ مولانا ظفر علی خان کا میں نے نام لیا جی. سب سے پہلے نعت جو اس 3.5 سال کی عمر میں اس کنونشن کلکتہ کنونشن میں جو پڑھی, شملہ کانفرنس سے پہلے, وہ یہی تھا. مجھے والد گرامی نے یاد کرائی تھی, وہ شمع اجالا جس نے کیا 40 برس تک غاروں میں, ایک روز جھلکنے والی تھی سب دنیا کے درباروں میں. گر ارض و سما کی محفل میں لولا کا رما کا شور نہ ہو, یہ رنگ نہ ہو گلزاروں میں, یہ نور نہ ہو سیاروں میں. تو یہ وہ نعت تھی پہلی جو میں نے پڑھی. اب ریڈیو پہ جو میں نے پہلی نعت پڑھی ہے وہ جو میں 12 دسمبر 1950 کی بات کر رہا ہوں, یہ 3.5 سال کی عمر تھی, یہ اب 6 سال کی عمر ہے. اس میں مستر اکبر آبادی صاحب اگر حیات ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں لمبی عمر عطا فرمائے, وہ ہمارے بھائی جان تھے جو پروگرام کو چلایا کرتے تھے. تو ان کی مجھے کہنے لگے کہ میری نعت یہ تم نے پڑھنی ہے پہلی. انہوں نے مجھے نعت دی, زباں پہ جب بھی محمد کا نام آتا ہے. چونکہ وہ بالکل اسی طرز میں پڑھتے تھے, بڑے خوش حیران تھے مستر اکبر آبادی صاحب. تو جیسے انہوں نے مجھے بتایا تو میں نے ویسے پڑھا. زباں پہ جب بھی محمد کا نام آتا ہے, بسد نیاز بسد احترام آتا ہے,
خدا کے بعد خدائی میں ہو تمہیں برتر، خدا کے بعد تمہارا ہی نام آتا ہے. یہ میری پہلی نعت تھی ریڈیو پر، ماشاءاللہ. جو میں نے 6 سال کی عمر میں پڑھی. اس کے بعد پھر یہ سلسلہ چلتا رہا. تو جب آپ کی اتنی خوبصورت آواز تھی تو نعت کے علاوہ آپ کو کبھی خیال آیا کہ مجھے کچھ اور کلام بھی پڑھنا چاہیے؟ دیکھیے میں جب میرا لڑک پن تھا تو مجھے رفیع بڑا پسند تھا اور میں اس کی کاپی کیا کرتا تھا، لیکن وہ سلسلہ اس وقت منقطع ہوا جب میں نے محمد اعظم چشتی صاحب کی آواز سنی. بس پھر مدغم ہو گیا سارا کچھ، اسی میں ضم ہو گیا. اعظم چشتی صاحب کے علاوہ اور بھی بہت سے نام ہیں ہمارے ملک کے بڑے مایہ ناز، جیسے مظفر وارسی صاحب ہیں، ان کا اپنا ایک مقام، ان کا اپنا انداز بھی تھا. وہ شعر کہتے بھی تھے، پڑھتے بھی تھے. اور اس کے علاوہ آپ مظفر وارسی صاحب اصرار کرتے تھے کہ میں نعت خواں نہیں ہوں، اور ان کو جب نعت خوانی پہ ایوارڈ دیا گیا تو انہوں نے کہا نہیں، میں نعت گو شاعر ہوں، مجھے شاعری کا ایوارڈ ملنا چاہیے. تو وہ اپنی نعت خوانی سے زیادہ نعت گوئی پہ اصرار کرتے تھے. تو بہرحال وہ بھی مجھے پسند، بہت اچھا لکھتے تھے، پڑھتے تھے. اور بھی بہت سے لوگ ہیں، سارے ہی اچھے ہیں، جو حضور کا نام لے وہ اچھا ہے، لیکن دل پہ نقش جو ہو جائے وہ پھر علیحدہ بات ہے. اب اس کے مقابلے میں آپ کو نام نہیں کوئی پیش کر سکتا. صحیح جی، آپ فرما رہے ہیں. میں کہہ رہی تھی کہ جیسے بھی لوگ کہتے ہیں کہ چاہے آپ نے نعت پڑھنی ہے یا کوئی بھی کلام پڑھنا ہے، سر میں پڑھنا ہے، تو اس کی جو بنیادی تعلیم ہے وہ حاصل کرنی چاہیے موسیقی کی. تو آپ اس کے کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں؟ میں نے جب مجھے یہ ایک بڑا ریڈیو کا ایک بڑا مشہور واقعہ ہے. حمید صاحب ہمارے ریجنل ڈائریکٹر تھے. تو یہ وہ زمانہ تھا کہ میرا لڑک پن تھا اور بہت مشہور تھا. میں اپنی آواز کو محمد اعظم چشتی صاحب کی آواز کے ساتھ، ایک تو تھی میری آواز ویسی گمبھیر، تب اسی طرح کی تھی. دوسرا ان کی نعتیں چونکہ میں نے یاد کی ہوئی تھی تو میں پڑھتا تھا. ہوا یہ کہ ایک چنک میں، دوپہر کا چنک تھا، اس میں حمد تھی ایک اور ایک نعت تھی. تو محمد اعظم چشتی صاحب کی حمد تھی اور میری نعت تھی. فیاض شاہین ایک بہت سینئر اناؤنسر تھے، ان سے غلطی ہو گئی. انہوں نے محمد اعظم چشتی صاحب کی جگہ میرا نام اناؤنس کر دیا اور میرے نام کی جگہ محمد اعظم چشتی صاحب اناؤنس ہو. اب حمید صاحب جانتے تھے اعظم چشتی صاحب کو. انہوں نے جب سنا اور وہ رپورٹ جب لکھی گئی لاگ بک تو ان کے پاس پہنچی تو انہوں نے اس کا برا منایا. فیاض شاہین کو بلایا کہ یہ آپ نے کیا کیا، یہ بندہ تو میری جان نہیں چھوڑے گا، اور میرا دوست ہے محمد اعظم چشتی، یہ تو کل کا بچہ ہے، خیر ہے، اس کی کوئی بات نہیں. تو مجھے انہیں فارغ کر دیا. پھر مجھے بلایا، مجھے کہنے لگے کہ تم اعظم چشتی صاحب کے شاگرد ہو؟ میں نے کہا جی نہیں، مجھے وہ پسند ہے، میں ان کی نعت پڑھتا ہوں، ویسے پڑھتا ہوں، آواز بھی میری ویسی ہو. انہوں نے کہا، یہ تاریخی جملہ تھا جس نے میرا سفر جو ہے وہ ایک اور طرف شروع کر دیا. حمید صاحب نے یہ کہا، اللہ تعالیٰ انہیں خوش رکھے، کہ تم محمد اعظم چشتی کو جتنا بھی اچھا پڑھ لو گے، لوگ کہیں گے ہاں وہ لڑکا اچھی کاپی کرتا ہے اعظم چشتی کی. تمہارا نام ماں باپ نے کیا رکھا ہے؟ میں نے کہا منظور الکون ہے. تو وہ کہاں جائے گا؟ اب یہ جملہ جو تھا وہ میرے یہاں نقش ہو گیا. پھر میں بے قرار ہو کے پھر میں نے 3 سال تلاش کیا. یہ مجھے پتا تھا کہ اس کے لیے ایک تو اعلیٰ شعری ذوق ہونا چاہیے، اعلیٰ تعلیم ہونی چاہیے موسیقی کی، پھر عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے کہیں لینے نہیں جانا تھا، وہ مجھے حضور کے کرم سے مجھے ملا ہوا تھا. پھر میں نے تلاش شروع کی اور پھر اللہ نے مجھے ملایا. بڑی خواری کے بعد نیاز حسین شامی صاحب سے میری ملاقات ہو گئی. وہ یہاں لڑکے لاہور سے، تو پنڈی ان کی ٹرانسفر ہو گئی تھی، تو وہ اللہ نے شاید میرے ہی لیے کی تھی. تو اس طرح سے پھر میں نے 7 سال سیکھا ہے شامی صاحب سے.
اور انہیں بتایا میں نے, جب یہ لفظ میں نے کہا کہ شامی صاحب میں نے گانا نہیں, میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت کی طرز خود بنانا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا کہ شاہ جی پھر تیار ہو جاؤ, یہ تو کہو گے نا قیامت کے دن کہ نیاز حسین شامی نے اور کوئی کام کیا نہیں کیا, لیکن اس نے مجھے حضور کی نعت بنانے میں مدد کی. تو انہوں نے پھر اس طرح سے مجھے سکھایا کہ وہ کہتے تھے ہم اپنے بچوں کو بھی ایسے نہیں بتاتے. بڑا کرم کیا انہوں نے. پھر وہ ایک دوسری سمت متعین ہو گئی. پھر میں نے اپنا ایک لہجہ بنایا, اس میں پھر انہی لوگوں کے کرم سے پھر مجھے اللہ تعالیٰ نے مجھ پہ بھی کرم نوازی. اچھا, جو آپ کے جو علاقے کا یا شہروں کا فرق ہوتا ہے, آپ نے مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ کو وزٹ کیا ہوگا, تو آپ کو فیل ہوا کہ وہاں پر جا کے بندے کے انداز بدل جاتے ہیں, اس کا عشق کی جو بلندی ہے وہ اور بڑھ جاتی ہے, کیا فیل ہوتا ہے وہاں؟ میں آپ کو بڑی اچھی بات کی آپ نے. میں آپ کو چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں. میں جب میرے والد گرامی نے مجھے رخصت کیا حج کے لیے 86 میں, ضیاء الحق صاحب لے کے گئے تھے ساتھ مجھے, تو مجھے کہنے لگے کہ دیکھو فلاں فلاں دعا جو ہے وہ یاد کر لو, تو تمہیں یاد نہیں رہیں گی یہ دعائیں, پہلی دفعہ جا رہے ہو نا, تو یہ بالکل بلینک ہو جائے گا تمہارا دماغ وہاں جا کے. اور پھر کیا کرنا کہ جب تمہیں کچھ بھی نظر نہ آئے نا, تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ دروشی پڑھ لینا, یہ تمہیں یاد رہ جائے گا. یقین کیجئے کہ جب میں نے مکہ المکرمہ کی طرف پہلی نظر اٹھائی ہے, تو الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ, ذہن میں یہ تھا کہ یہ پوری جو عظمت ہے یہ میرے حضور کی وجہ سے ہے. حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام, یہ سیدنا حضرت اسماعیل علیہ السلام کو عظمت کہاں سے ملی؟ میرے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت سے ملی سب کو. یہ نبوت تقسیم ہی ہوئی در مصطفیٰ سے. تو جب یہ خانہ کعبہ دیکھ کے یہ پیکر ابھرا تو سبحان اللہ, پھر مدینہ شریف کی تو آپ بات ہی نہ کیجیے. ہر کے در کانے نمک رفت نمک شد بے دم, کہ جو نمک کی کان میں گیا وہ نمک ہی ہو گیا. ماشاءاللہ. پاکستان میں اس وقت بڑا پوٹینشل ہے, بہت اچھی آوازوں والے نعت خواں ہمارے پاس موجود ہیں. تو آپ نے بیرون ملک بھی جانے کا اتفاق ہوا, کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارے ملک میں ہم کسی سے پیچھے تو نہیں اس فن کے حوالے سے؟ پاکستان, دیکھیے میں ایک بات آپ کو بتاتا ہوں کہ ہم میں اور دوسروں میں کیا فرق ہے. ہم یہ ہر بندہ ہندوستان پہنچا ہوتا ہے چھلانگ لگا کے, ہم میں اور ان میں فرق ہے. ہم پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, یہ اتنا بڑا فرق ہے, اتنا بڑا فرق ہے کہ آپ اس کا اندازہ نہیں کر سکتے. مسلمان جو ہے اس کو دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہر طاقت سے نوازا ہے, ہر رفت سے نوازا ہے, کوئی اس کا ثانی نہیں. لیکن یہ ہے کہ آپ کو اپنی اہمیت کا احساس ہو, آپ کے اندر کیا ہے یہ آپ کو احساس ہونا چاہیے. وہ فقط عرف نفسہ عرف ربا والی بات ہے کہ جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے رب کو پہچان لیا. تو اپنے آپ میں تھوڑا سا ہمیں جھانکنے کی ضرورت ہے. ہم دنیا میں صرف اس لیے پیچھے ہیں کہ ہم اس جھجک میں ہیں کہ دنیا شاید بہت بڑی, کچھ بھی نہیں ہے دنیا. تم نے شروع کرنا ہے, آج ہم نے شروع, ہمارے فنکار, ہمارے صنعت کار, ہمارے شیشہ کاری کرنے والے, ہمارے مینا کاری کرنے والے, کون سی ایسی صنعت ہے جس میں ہمیں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمیں وہ بلندی عطا نہیں ہوئی. مسلمان کبھی پیچھے نہیں رہ سکتا اور نہ رہے گا. غالب کرنا ہے اسے تمام دنیا پہ اللہ نے, یہ اللہ کا وعدہ ہے اور کر دیا ہوا ہے. ہماری غفلت ہے, ہم پیچھے ہیں. جی سامعین, آج ہمارے ساتھ موجود تھے سید منظور الکونین صاحب. ہم ان کے تہہ دل سے شکر گزار ہیں کہ وہ ہمارے اسٹوڈیوز میں تشریف لائے اور بہت ہی خوبصورت باتیں کی. میں آپ کا بھی شکر گزار ہوں کہ ریڈیو پاکستان لاہور نے مجھے کوریدا ہے اپنے سوالوں سے, اور بڑے خوبصورت سوال آپ نے کیے ہیں. اللہ تعالیٰ جو کچھ ہم نے کہا ہے اگر اس میں کوئی خامی رہ گئی ہے تو معاف فرمائے اپنی رحمتوں سے, اور حضور کی محبت وافر عطا فرمائے, اسی میں زندہ رکھے, اسی میں موت عطا فرمائے. آمین.
جی سامعین، ہمارے پروگرام مینیجر جناب مصطفیٰ کمال صاحب اور اپنی میزبان فوزی سلطانہ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. This program is the sole property of Pakistan Broadcasting Corporation, Islamabad. Piracy in this regard is illegal.